حاضرین اجماع، ہم اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایسی جماعت، ایک ایسے گروہ میں شمار ہوتے ہیں جس جماعت اور جس گروہ کو اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات میں شمار کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس جماعت اور گروہ کے بارے میں خیر امت کا سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ لہذا ایک مومن اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اور آپ اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں، اس بات کو مانتے ہیں اور جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس دار فانی کے اندر ہمیں اللہ رب العالمین نے کس مقصد کے تحت اور کیوں بھیجا، ہم اس بات کو یقینی طور پر جانتے ہیں کہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر، اس دار فانی کے اندر صرف اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، ان کی پیروی کریں، ان کے رسول کی اتباع کریں۔ یہی مقصد، یہی پرپس ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ جس دور سے ہو کر گزر رہے ہیں، جس حالات اور کنڈیشن سے ہو کر گزر رہے ہیں، یہ حالات، یہ کنڈیشن ہماری حالت زار کو بیان کر رہی ہے کہ ایک انسان اپنے اصل مقصد کو بھول کر یہ جو چند دنوں کی زندگی ہے، اور وہ بھی ایسی زندگی جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے صاف ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ اور نہیں ہے۔ یہ دنیا کی رنگینیں، یہ ساز و سامان، یہ صرف دھوکہ ہے۔ یہ دنیا کی ترقی، یہ فلاح و بہبودی، یہ صرف دھوکہ ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے لیے یا اس اہل دنیا کے لیے کون سی چیز سب سے قیمتی اور سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ ویلیویبل ایک سوال ہے جو ہمارے دل و دماغ میں گردش کرتا ہے۔ اس پوری کائنات کے اندر جو اللہ رب العالمین نے یہ پوری دنیا کا سسٹم بنایا ہے، یہ جو کائنات اللہ رب العالمین نے تیار کیا ہے، اس کائنات کے اندر جتنے بھی ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، ان ساری چیزوں میں سب سے اہم، سب سے قیمتی اور سب سے بیش بہا چیز وہ کون سی ہے؟ کیا وہ چیز ہے جس کی قیمت دنیا کی ساری اعلیٰ سے اعلیٰ اور ادنا سے ادنا ہر چیز سے بڑھ کر ہے؟ اس کی قیمت دنیا کی کوئی چیز برابری نہیں کر سکتی۔ ہم اور آپ جانتے ہیں اور نہیں جانتے
کہ وہ ایمان کی دولت ہے. وہ ایمان ہے جو دنیا کی ساری چیزوں سے قیمت، اس کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی. اس کی دلیل سے میں آپ کو ثابت کرتا ہوں. میں اپنی جیب سے ہی نہیں کہہ رہا، ہمیں اور آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ ترین بلڈنگیں ہم تعمیر کر لیں، لاکھوں کروڑوں کے خرچے دے کر بھی ہم نے بلڈنگیں تعمیر کی، یہ سب سے بڑی قیمتی چیز ہے. پراپرٹی ہم نے اکٹھا کی ہے، یہ سب سے بڑی قیمتی چیز ہے. نہیں، قرآنی زبان شریعت کی نظر میں اگر کوئی چیز قیمتی ہے تو ایمان کی دولت ہے. ایمان جیسی کوئی چیز قیمتی نہیں. آپ دلیل سے سمجھیے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، رسول کا انکار کیا، دین اسلام کا انکار کیا، اس دین کا انکار کیا جس دین کو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے قبول کیا، پسند فرمایا، جس دین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، جس دین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین اور پسندیدہ دین دین اسلام ہے. اور اگر کسی بندے نے، کسی شخص نے دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں جستجو میں لگ گئے تو اللہ رب العالمین اس کے دین کو قبول نہیں کرے. کل قیامت کے روز اس کے دین کی کوئی قبولیت نہیں ہوگی. اس دین کا انکار کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا انکار کیا، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے صاحب قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز، جس کے بارے میں رب کریم نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا آتیوا اللہ وآتیوا الرسول، کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کے بعد اگر کسی کی اطاعت، کسی کی پیروی کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے ان ساری چیزوں کا انکار کیا، ان ساری چیزوں کو اپنے پاؤں تلے روندا، ان ساری چیزوں کا ہم نے دنیاوی زندگی میں تصویر کی مذاق بنایا، اور پھر اسی حالت میں اللہ کا انکار کرتے ہوئے، دین اسلام کا انکار کرتے ہوئے ہم اس دنیا سے چل بسے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یعنی کفر کی حالت میں ہماری موت ہو گئی، کفر کی حالت میں ہم اس دنیا سے چل بسے. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءَ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، ہم دنیا کے اندر سب سے بیش اور سب سے قیمتی چیز اگر کسی چیز کو تصور کرتے ہیں تو وہ گولڈ، سونا. دنیا کے اندر سب سے ویلیوبل چیز سونا، گولڈ. اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اس دنیاوی زندگی میں اپنی زندگی اللہ کی انکار اور ایمان کی مخالفت کرتے ہوئے گزار دی، میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے ایک گزارش کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ منبر سے بات کرنے والا چاہے
درد ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ان سے روگردانی کی اور ان سے اعراض کرتے ہوئے اپنے کام میں اپنے کاروبار میں مشغول رہے تو یاد رہے کہ آپ اس منبر رسول پر کھڑے ہونے والے شخص کی اعتراض نہیں کر رہے، بلکہ آپ قال اللہ قال رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ ہمارے نوجوان کے بعض لوگوں کی بہت قیمتی ان کے پورے سال کا خزانہ، ان کے پورے سال کا رزلٹ آپ کے سامنے ظاہر ہونے والا ہے، لیکن یاد رکھیں جس رب کریم کے سامنے آ کر آپ بیٹھے ہیں، جس رب کریم کے گھر میں آ کر آپ بیٹھے ہیں، اگر اس رب کریم کا منشا نہ ہو، آپ ہزار طریقے سے آپ نے اپنے کوشچن کا سارے آنسر آپ نے اپنے مطابق کتاب و سنت کے مطابق آپ نے لکھنے کی کوشش کی ہوگی، پورے سال آپ نے محنت سے تیاری کی ہوگی، اور یہ ہر کوئی جانتا ہے ایک اسٹوڈنٹ بنا تیاری کیے ہوئے اپنے ایگزام میں نہیں بیٹھتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اللہ پر بھروسہ نہ کریں، اللہ پر توکل نہ کریں۔ اگر اللہ کا منشا نہ ہو کہ آپ ایگزام میں کامیاب نہ ہو تو آپ ہزار کوششیں کر لیں، دنیا پوری کائنات کو اکٹھے کر لیں اور پوری طرح تو آپ اسی رزلٹ کو کامیاب بنانے میں لگا دیں، لیکن آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لہذا اللہ کے واسطے اپنے رزلٹ کا فکر نہ کریں، اپنے اس اللہ کے گھر میں آئے ہیں تو اس اللہ سے لو لگائے، اس اللہ سے دعا کریں کہ آپ کا رزلٹ اچھا آئے۔ یہ اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کے ممبر سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر سے اللہ کا کلام آپ کے سامنے ذکر کیا جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات آپ کے سامنے ذکر کیا جائے، اور آپ اپنے رزلٹ میں اپنے دل و دماغ لگائے رہیں، موبائل سے رزلٹ دیکھنے کی کوشش کرتے رہیں، یہ اللہ کی قسم یہ آپ کو کامیابی کی طرف نہیں لے جائے گا، بلکہ نہ جانے میں اللہ سے تو یہی دعا کروں گا کہ آپ کو کامیاب بنائے، لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے تو شاید کہ آپ کامیاب نہ ہو سکے۔ اللہ ایسا نہ کرے، اللہ سے ہماری دعا ہے کہ آپ کامیاب رہیں، لیکن اللہ کا خوف کریں، اپنے دل پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اگر آپ نے اللہ سے لو لگایا ہوگا تو پوری دنیا آپ کو فیل کرنے کی کوشش کر دے، کوئی فیل نہیں کر سکتا، اور اگر آپ پہ اللہ ناراض ہو جائے، پوری دنیا آپ کو کامیاب کرنا چاہے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لہذا ہم سمجھدار ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم پڑھے لکھے جیسا ثبوت دیں۔ تو میں بات چل رہی تھی کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ قیمتی اور ویلیویبل چیز اگر کوئی چیز ہے تو وہ گولڈ کو ہم تصور کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ایک انسان اس گولڈ کی حصول یابی اس دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اپنے رب پر ایمان کو ختم کر دیتا ہے، اپنی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، انکار کی زندگی بسر کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور ایسی صورت میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ پھر کل قیامت کے روز جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا ملاقات اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین کے سامنے جب ان کی حاضری ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کے جب وہ پکڑ میں آتا ہے، اللہ رب العالمین کے جب وہ قبضے قدرت میں آتا ہے، جب اللہ رب العالمین ان سے پوچھتا ہے اس دنیاوی زندگی کے بارے میں، انہوں نے جو کچھ اس دنیا میں کیا ہے، جب وہ اللہ کے مواخذے میں آتا ہے، ان کی پکڑ میں آتا ہے تو وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ ہر کوئی، ہم نے جرم کیا ہو، پولیس آئے ہمیں پکڑنے کی کوشش کرے، ہمیں قید خانے میں بند کرنے کی کوشش کرے، ہم کیا کریں گے؟ ہم نے غلطی کی ہے، کسی کو قتل کر دیا ہے، کسی کی چوری کر لی ہے، اور ہمارے اوپر کیس دائر ہو گیا ہے، پولیس آتی ہے، ہمیں اٹھا لے جاتی ہے، قید خانے میں بند کر دیتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وہاں سے چھوٹنے کے لیے ہم فدیے کا انتظام کرتے ہیں، وکیل کرتے ہیں اور کیس لڑتے ہیں تاکہ ہمیں آزادی مل جائے۔ ہم نے اس چوری اور ڈکیتی یا قتل یا اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے جتنی ساری چیزیں ہم نے اکٹھی کی ہیں، ہم اسی بلبوتے پر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس جیل خانے سے واپس گھر آ جائیں، اور یہاں
ہم کیا کرتے ہیں؟ چند پیسے خرچہ کرتے ہیں، چند پیسے لوگوں کو کھلاتے ہیں، ہم جیل سے واپس آ کے اپنے گھر میں آرام کی زندگی، آرام کے سانس لیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ کل جب آپ کی پکڑ ہوگی اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ رب العالمین کے یہاں جب آپ کی پکڑ ہوگی، آپ نے دنیا کے اندر اللہ کا انکار کیا تھا، کل جب آپ کی پکڑ ہوگی فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْأَرْضِ ذَهَبًا، یہ گولڈ جسے آپ سب سے قیمتی سمجھتے ہیں، اور اس گولڈ کو بھی اللہ رب العالمین کے یہاں فدیے کے طور پر آپ نے اپنی آزادی کے لیے زمین کے برابر زمین بھر کر اگر آپ دینا چاہیں کہ یہ زمین بھر کر زمین بھر کر میں آپ کو گولڈ پیش کرتا ہوں، سونا پیش کرتا ہوں، مجھے اس کفر کی سزا سے، انکار کی سزا سے آزاد کر دیا جائے، فَلَن يُقْبَلَ، اللہ رب العالمین فدیے کو قبول نہیں کرے گا، اس فدیے کے بدلے میں آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں پائے گا۔ اگر آپ نے ایمان کا انکار کر دیا، کفر کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کوئی چیز آپ کو بچا نہیں سکتی۔ جس چیز کو آج ہم اور آپ سب سے زیادہ قیمتی، اس قیمتی چیز کو زمین کے برابر پوری زمین بھر کر آپ نے اللہ کے یہاں پیش کر دیا اور کہا کہ میں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کا انکار کیا، اللہ کا کفر کیا، دین کا کفر کیا ہے، لیکن اس گولڈ کے بدلے میں، اس سونے کے بدلے میں ہمیں اس کفر کی سزا سے بچا لیا جائے، نہیں۔ تو گویا کہ پتہ ہی چلا کہ دنیا اور کائنات کے اندر سب سے قیمتی اگر کوئی چیز ہے، نہ گولڈ، نہ پراپرٹی، نہ بلڈنگیں، نہ زمین، بلکہ اگر سب سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہے تو ایمان کی دولت ہے۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے، اگر آپ کے دل میں ایمان ہے تو پھر آپ کامیاب ہیں، اور ایمان نہیں تو ایمان کے سامنے کوئی دولت، کوئی مال، کوئی پراپرٹی کچھ نہیں، نتھنگ، کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی کی ساز و سامان جو ہے نا، یہ جسے آپ دولت سمجھتے ہیں، جسے آپ پراپرٹی سمجھتے ہیں، جسے آپ سب کچھ سمجھتے ہیں، یہی پیسہ، یہی گولڈ، یہی سونا، یہی چاندی، ایوریتھنگ، یہی سب کچھ ہے، اور اسی کی بلبوتے اور اسی کے حصول کے لیے آپ اپنی پوری زندگی دو میں لگا دیتے ہیں، یہ کچھ نہیں، ایمان کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ نہیں۔ لہذا اگر آپ واقعی ایمان میں اپنی زندگی کو خوشگوار کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، چاہے دنیاوی زندگی ہو چاہے اخروی زندگی ہو، ایمان کے بیس پر ہے۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے، آپ کا ایمان، آپ کا تعلق باللہ مضبوط ہے، تو آپ دنیا کے اندر بھی مضبوط ہیں، آخرت میں بھی مضبوط ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اور جب آپ کفر کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پکڑ ہو گئی اللہ کے ہاں، آپ نے زمین بھر سونا پیش کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی کام نہیں آیا، آپ کو کیا کرا جائے گا؟ جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا، جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا، اونڈے منہ ڈال دیا جائے گا، اور اس آگ میں ڈال دیا جائے گا جس کے ایندھن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ایندھن گیس اور لکڑی اور پتھر آپ کی سی این جی کا نہیں بلکہ پتھر اور انسان کے ذریعے سے اس آگ کو بھڑکایا جائے گا اور اس آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس سے آزادی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ لہذا کامیاب شخص وہ ہے، کامیاب وہ نہیں کہ دنیا کے اندر عالیشان بلڈنگیں تعمیر کر لیے، دنیا کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ عہدہ حاصل کر لیے،
आला से आला डिग्रियां हासिल कर ली, दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज से सर्टिफिकेट हासिल करके बड़े प्रोफेसर, बड़े इंजीनियर और दुनिया का सबसे बेस्ट क्वालिटी के डॉक्टर्स बन गए। ये कामयाबी नहीं है, ये कुछ नहीं है, नथिंग। कामयाबी इस बात पर है, फमन ज़ुहज़िहा अन्नार फ़क़द फ़ाज़। कामयाबी इस बात पर है कि जो फर्द अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले गया, फमन ज़ुहज़िहा अन्नार फ़क़द फ़ाज़, वही कामयाब है, वही सक्सेसफुल है। और इस सक्सेसफुल होने के लिए, अपने आप को कामयाब करने के लिए हमें ईमान को मजबूत करने की जरूरत है। यही बात इस आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाता है।